کویشچن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہم کس طرح کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس چاہتے ہیں. ویلکم ٹو another episode of In Conversation with. اور آج ہم مل رہے ہیں میرے بہت عزیز دوست اقبال حیدر بٹ صاحب سے. یوتھ پالیسیز انہوں نے بنائی ہیں پنجاب میں, سندھ میں, کے پی میں, اور اس کے لیڈ کنسلٹنٹ رہے ہیں. پبلک پالیسی پہ اور گورننس پہ ان نے بہت کام کیا ہے, اور آج ہم نے ان سے باتیں کرنی ہیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ. تو ویلکم ٹو اقبال حیدر بٹ صاحب. کیسے ہیں سر آپ؟ بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور آج اپنا ٹائم دینے کا. تو سر جیسے کہ آپ ٹائٹل پہ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں اور سب کو پتہ ہی ہے کہ جی یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کیوں ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ جو کویشچن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہم کس طرح کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس چاہتے ہیں, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. مطلب جیسے ہم ایک بات اکثر کہتے ہیں, یہ شاید ٹھیک نہیں ہے, کہ ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر جو نوجوان ہیں ان میں توانائی ہے, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. مطلب جیسے آپ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں, آپ نے کسی خاص وقت میں ایک اپنی ان صلاحیتوں کو بھرا, کچھ لوگ بولنے میں اچھے ہیں, کچھ لوگ لکھنا چاہتے ہیں. سو ایج اگر اسٹوڈنٹس کی وہ اس ایج کے اس حصے میں ہوتے ہیں جہاں پہ وہ اپنی پہچان چاہتے ہیں, اپنا کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان میں توانائی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ اس کو یہ نہیں کرنے دیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ اور پھر ایک ایسے ملک میں جہاں پہ یوتھ بلج ہو, تو یہ تو سیدھا وہ جو یوتھ بلج کا جو کانسیپٹ لے کے آنے والے ہمارے سوشل سائنٹسٹ تھے جرمن, ان کا تو فارمولہ سیدھا. وہ کہتے ہیں جی اگر آپ ینگ لوگوں کو سوشلی, اکنامکلی اور پولیٹیکلی انگیج نہیں کرتے ہو, وہ ہوپ فل نہیں ہے, تو پھر اٹس میک اور بریک. سمپل سی بات ہے. اور آپ دیکھیں جو پاکستان کی ہسٹری میں بھی اسٹوڈنٹ یونینز اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں جو وائلنس رہی ہے, اس کی ایک وجہ سے یہ بھی ہے کہ اگر ہماری جو یونیورسٹی ہے خاص طور پہ, جو ہائر ایجوکیشن جو اس کا ڈیزائن ہے, اس کے اندر اگر اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن اس ڈیزائن میں شامل نہیں ہے, آپ ان کی تربیت نہیں کر رہے, تو وہ کہیں اور سے کریں گے. جیسے اگر گھر میں ایک والد صاحب یا والدہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو کوئی ہمسایہ آ کے پوری کرے گا, اور ہم اس کو اپنا باپ بنانا چاہیں گے یا بات تو یہاں سمجھ یہ آتی ہے کہ جی یوتھ کو اگر اپنے پلیٹ فارمز بنانے کا موقع نہ ملے, اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا موقع نہ ملے, ہم نے سیمیسٹر سسٹم لے آئے ہیں اور وہ کلیکٹیو ایک بات چیت نہ کر سکیں اپنے ایگزامینر سے, اپنی میڈیا اور جو اکیڈمیا کے لوگ ہیں اس میں اسٹوڈنٹس نمائندگی نہ ہو, تو ڈائریکشن ون وے ہو جاتی ہے. شاید آپ ان کے لیے بہت اچھا چاہ رہے ہوں, میں نہیں سوچتا کہ ٹیچر برا چاہ رہے ہوں, پر شاید اسٹوڈنٹس کے لیے اس سے کچھ مختلف مانگ رہے ہو. تو ان کی رائے جس پہ ان کا مستقبل ہے, آپ نے یوتھ بلج کی بات کی ہے, تو اس پہ ہونا ضروری ہے. اور صرف ایک ایسی بات کا بہانہ بنا کے ہم اس کو بند نہ کریں. اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے اقبال کہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ, کیونکہ جو اسٹوڈنٹ کی باڈیز نہیں ہیں, تو جو کریٹیو ایکسپریشنس کی چیزیں ہیں وہ بھی ساری آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں, یا صرف چوائس آف ایڈمنسٹریٹر پہ رہ گئے کہ جس کو یونیورسٹی نمائندہ بنا دے, وہ چاہے تو کر دے, نہ چاہے تو نہ کرے, کیونکہ کوئی پوچھنے والا فورم تو ہے نہیں. کیسا ہے یہ بات؟ بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں اگر ایکڈیمک فریڈم نہیں ہے, مطلب جو نوجوان ہیں, نوجوان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس نے ڈیویٹ کرنا ہے, اس نے کچھ بغاوت کرنی ہے, اس نے کچھ مختلف کرنے کی کوشش کرنی ہے, اس نے اپنی پہچان کروانی ہے. تو اگر وہ اپنے کریٹو اس میں نہیں جائے گا تو وہ اس سے تو گڑبڑ ہی ہوگی. تو میں تھوڑا سا آپ سے بات کروں گا کہ نوجوانوں نے بغاوت کرنی ہے. بغاوت وہ ویسی نہیں کہ آپ کی ہر چیز کو الٹا دیں. بغاوت یہ ہے جو آرٹ میں بھی ہم کہتا ہوں کہ آرٹ ایک راستہ کھولتی ہے چیزوں کو چیلنج کر کے, اسٹیٹس کو چیلنج کر کے, جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو پاسبل کرنا کہ یار اس کے علاوہ بھی تو کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں بغاوت نہیں بلکہ ایکسپلور کرنا ہے, کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ ہر فرد, ہر انسان ایک پوری کائنات ہے, اور وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں, اپنے راستے ڈھونڈتے ہیں. اور یہی ہمیں سمجھنا ہے کہ یونیورسٹیاں صرف ڈگری کے لیے نہیں ہیں, آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے ہیں, آپ کو کریٹو بنانے کے لیے ہیں. کیونکہ آج کی ڈیمانڈ ڈوور کی نہیں ہے, کریٹو بندے کی ہے, جس کا فریڈم آف ایکسپریشن ہو, کریٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہو,
क्रिटिकल एनालिसिस हो और प्रॉब्लम सॉल्वर हो. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब हों तो आपको जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको एक तरफ करते हुए इसको बढ़ाना है. क्योंकि ये मैं बता दूं सर, आपका क्या ख्याल है कि अगर ये यूनियंस बच्चे अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे, चीज़ों में हिस्सा लेंगे, तो क्या ये एकेडमिया के लिए या टीचर्स के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होगा? डेफिनेटली. देखेंगे अभी आप देखें, अभी पिछले दिनों में फीसों के मसले पे स्टूडेंट सामने आए हैं और इतने वायलेंट, आप कुछ इमेजेस बड़े वायरल हुए कि ऐसे धक्के मार रहे हैं, मतलब गेट उखाड़ रहे हैं और इस तरह के काम हो रहे थे. तो फिर हमने डराना शुरू कर दिया कि देखें स्टूडेंट क्या करते हैं. फिर सवाल ये है कि अगर हमने कोई फोरम्स ही नहीं क्रिएट किए जहाँ वो एक दूसरे से भी बात कर सकें, एक दूसरे से उल्ट भी बात कर सकें, जहाँ पे वो अपने टीचर से बात कर सकें, एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकें, तो हम चाहते क्या हैं. मतलब तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो यूथ डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि भी हम कहते हैं जी, हम अगर वालिदैन हैं या हम रियासत के बड़े हैं, हम जो एल्डर्स हैं, हम ये कहते हैं कि जी हम ग्रेटर एक विजन के तहत इन बच्चों को आगे लेके जाना चाहते हैं. ठीक, तो सवाल ये है कि अगर मेरे ग्रेटर विजन की नज़र वो हो जाएंगे तो उनके अपने भी कुछ इश्यूज हैं. बल्कि ये तो मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, एक थोड़ी सी बात कर दूं. विजन वही ग्रेटर होता है जिसमें बहुत सारे लोगों का विजन हो. अगर उसमें जिनके लिए आप वो विजन सोच रहे हैं वही उसमें ना हो तो वो ग्रेटर विजन तो नहीं है. बाकी जो आप कह रहे हैं ठीक है, आप तो बात बताइए. बिल्कुल सही बात है कि भी हम एक फ्रेम बना के, हर चीज़ बना के उनके ऊपर लगा के उनको डिफाइन करके कहते हैं अब इसमें करो, अच्छा नौकरी अच्छी लो, जैसे आपने बताया कि जी प्रॉफिटेबल बिजनेसेस इस तरह के हैं. पर एट द एंड ऑफ द डे इसमें से इवन बिजनेस भी अच्छा नहीं निकल रहा. मतलब इवन जिसको हम क्वालिटी एजुकेशन कह रहे हैं कि जी अच्छा CGPA ये हो वगैरह, वो भी अच्छे नहीं निकल रहे. तो अल्टीमेटली हम क्या सोसाइटी के लिए या मार्केट के लिए क्या हम कोई बेहतर ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो जो नॉन एकेडमिक इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग का एक हिस्सा है कि जिसमें मतलब स्टूडेंट सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, इवन स्टूडेंट अगर सोसाइटीज़ की भी आप कैंपसेस के अंदर बात कर लें तो वो लोगों को मौका देती हैं. आप निगोशिएट कर रहे हो, आप सिचुएशंस में जा रहे हो, आपके अंदर सोशल स्किल ला रहे हैं, और फिर आप अपने शोबे के अंदर जो भी, अगर आप मीडिया में हैं, जैसे जो प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो ये चाहेंगी कि IRC में बच्चे आएँ और आपसे इंटरेक्ट करें, ताकि वो मार्केट में आने से पहले ही उनका वास्ता हो, उन्हें पता हो कि प्रैक्टिकली दुनिया में क्या हो रहा है. ये इसलिए भी ज़रूरी है, जैसे इकबाल कह रहे हैं कि बच्चों ने यूनिवर्सिटी के बाद लार्जर लाइफ में इंटीग्रेट करना है, अपनी स्पेस बनानी है. तो अगर वो हमें बता दें कि जी हमें ये चाहिए या मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं, क्योंकि वो भी एक स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि दे आर इन्वेस्टिंग देयर लाइफ, देयर मनी. तो अगर उस स्टेक होल्डर को भी हम साथ में ला लें और फिर उसके ज़रिए जो चीज़ें बने, शायद वही हो जो आप सोच रहे हैं, शायद मुख्तलिफ हों. जी एग्जैक्टली. मुझे तो लगता है कि अगर हम जो हमारा हैंगओवर है कलोनियलिज्म का, वो हम हर अदारे के लेवल के ऊपर अगर इस तरह देखें कि हम जो मेन स्टेक होल्डर हैं उनको ही जगह नहीं दे रहे और हम मान ही नहीं रहे कि वो शहरी है, बल्कि अभी तक सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से चीज़ें नहीं चलेंगी, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. मुझे तो जी इकबाल साहब से बात करके ये समझ आ रही है कि प्रॉब्लम वहीं खड़ी है. आप किसी के दरवाज़ा बंद करके, रास्ता बंद करके ये मसला हल नहीं होगा. दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, क्योंकि तूफ़ान में अगर खिड़की ना खोली जाए तो पूरा घर उड़ जाता है, पूरी बिल्डिंग गिर जाती है. तो यूथ का बल जाए, इनके मसले हैं, इनको सुनना पड़ेगा और हमें उनसे नेगोशिएट करना पड़ेगा कि हम एक ऐसे तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से राइट की जो बातें हैं उनको सामने लाएं, ताकि हम अपनी यूथ को पॉजिटिवली पाकिस्तान की तरक्की में इस्तेमाल करें. इसके साथ सर एक और इशू भी जुड़ा हुआ है. आपने 3 यूथ पॉलिसीज़ बनाई हैं, जरा उसके मुतालिक बनाइए कि वो पॉलिसीज़ बन गई हैं तो क्या कोई इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं, या जहाँ पे नहीं बनी, या यूथ पॉलिसी क्यों नहीं बन रही थी कि आपको इतनी कोशिश करनी पड़ी. ज़रा इसके मुतालिक भी थोड़ी हमें रोशनी. पॉलिसी एक लेगेसी से चलती है, वो एक प्रोसेस होता है. मतलब आप आसानी के लिए हम ये कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स को जिन चीज़ों की आदत होती है वो वही करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ब्यूरोक्रेसी कंजर्वेटिव होती है, वो अपनी प्रेसिडेंट्स से चलती है.
تو ابھی یہ ہو گیا کہ اب ہم یوتھ پالیسی کی ایٹ لیسٹ ایک ڈیمانڈ کریٹ ہوئی اور وہ بنی, اس کے لیے بڑی کوششیں ہوئیں, اور ابھی ایک کوشش ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یوتھ کے بارے میں ہمارا جو علم ہے, یعنی نمبر ایک ہمارے پاس بیسٹ پریکٹسز بھی کم ہیں اور ہمارے پاس علم بھی کم ہے. ابھی ہمارے پاس ریسرچ کا اتنا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. مطلب جیسے جو بیوروکریٹس ہوئیں گے وہ یوتھ ڈیولپمنٹ کو اپنے طریقے سے دیکھیں گے, سیاستدان اپنے طریقے سے دیکھیں گے, وہ کہیں گے کہ جی اچھا اتنے بڑے جلسے کر لو, یہ یوتھ انگیجمنٹ ہے. میں شاید کچھ اور طرح کی بات کروں گا. تو ابھی وہ ہمارے پاس جو باڈی آف نالج بھی کم ہے. لیکن یہ ہوا ہے کہ جو ایک بات یہ ہے کہ ہر یوتھ پالیسی میں ہر گورنمنٹ نے یہ پلیج کر لیا ہے صوبے میں کہ ہم 4% یوتھ افیئرس پہ اور اسپورٹس پہ لگائیں گے. تو آپ کا یہ کہنا کہ یوتھ پالیسی میں جو ایک بات کامن ہے جو پازیٹیو ہے کہ جی اپنے جی ڈی پی کا 4%, کیونکہ اب یوتھ کا اینول بجٹ کا اب یہ کہہ لیجئے کہ یہ پروونشل لیول پہ چلی گئی ہے نا بعد 18ویں ترمیم کے بعد, ایجوکیشن از اور یہ یوتھ پالیسی ایجوکیشن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں آپ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 4% وہ اس پہ پلیج کی ہے اور ابھی تک اس تک پہنچے نہیں کوئی بھی. اور اس کے علاوہ کیا کیا, اور اس پالیسی کی سب سے بڑی جو بات جو آپ کے خیال میں امپورٹنٹ ہے جو ہم لوگوں کو بتا سکیں؟ دوسرا 3 باتیں اگر بتانی ہو تو دوسری بات کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر اربن پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو جیسے ای روزگار سکیمز وغیرہ ساری جگہوں پہ آ گئی ہیں کہ شارٹ پروگرامز ایسے بنائے جائیں, لوگوں کو سرٹیفکیشن دے دی جائے اور وہ نوکریوں وغیرہ میں چلا جائیں. پھر 15% تک عورتوں کی ینگ لڑکیوں کی ملازمتوں میں کوٹا, یہ ایک میجر میرا خیال ہے کہ اچیومنٹ ہے. پھر یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ میں پہلی دفعہ یوتھ پالیسیوں کی وجہ سے لوکل گورنمنٹ میں ان کو پرسنٹیج دی گئی 8%, اور بیچ میں یہ پنجاب اور کے پی کے اندر لوکل کونسلرز بھی بنائے گئے یوتھ کے, جس کو ڈراپ کیا گیا. لیکن ابھی جو پھر امینڈمنٹ آئی ہے پنجاب میں اس میں آ گیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ الیکشن جب آئیں گے تو ہر جگہ پہ یہ وہ دوبارہ انکارپوریٹ ہو جائیں گے. تو یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک جو یوتھ کا جو ایک شعبہ تھا جو بالکل اگر گورنمنٹ کے کاغذات میں دیکھا جائے تو شاید یوتھ میں کوئی بھی بڑا بیوروکریٹ نہیں آنا چاہتا تھا. 68% پاپولیشن انڈر دا ایج آف 30 ہے اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ابھی 4% کے بات کر رہے ہیں. بے روزگاری, روزگار دینا ریاست کا کام ہے اور اس کے لیے بھی ہم نہیں سوچ رہے. تو یہاں ایک بات ہم شروع کی تھی ہم نے کہ جی اسٹوڈنٹ پالیٹکس, اس میں آپ نے کہا کہ جی وائلنس کے بغیر ہونی چاہیے پر ہونی چاہیے. سوسائٹیز بہت تھوڑی جگہوں پہ ہیں جو مہنگے انسٹیٹیوٹس ہیں یا جہاں پہ بہت بڑی بڑی فیس ہے, پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پہ ہیں. رائٹ ٹو ایسوسیشن اور سوسائٹیز بھی نہیں ہیں جو کہ ان کا کانسٹیٹیوشنل حق ہے. اور پھر اسی سے جو ان کی کانفیڈنس بننا ہے جس میں جاب مارکیٹ میں انہوں نے جا کے, وہ بھی آپ نے بتایا کہ حالات کم ہے. حالتوں کے مانا گیا کہ 15% ای کامرس, پر ای کامرس میں بھی آپ صرف یہ کہیں جی رکشا کیسے چلانا ہے یا اوبر میں کیسے ٹیکسی چلانی ہے, بلکہ اس میں اور چیزیں بھی ساتھ ہونی چاہیے. اور یہاں پہ ایک بات واضح طور پہ ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر یوتھ کی بات کرنی ہے یہ یوتھ کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. اور میں آپ سے پلیج کرتا ہوں کہ آئی ول ٹرائی کہ اگلی پروگرام میں یوتھ کے 2-3 لیڈرز سے بلا کے ان سے ان کے مسئلے پوچھوں تاکہ ہمیں سمجھ سکیں, کیونکہ جس کی بات ہے وہی بتا سکتا ہے. اور خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی ساتھ میں یونیورسٹی میں آئی ہے. تو ان سب کو جوڑتے ہوئے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس مسئلے پہ زیادہ بات کریں. اس میں جو برگد ہماری جو آرگنائزیشن نے جس پہ کام کیا وہ یہ ہوا کہ اس میں ٹوٹل ملا کے کوئی 22,000 نوجوانوں نے شرکت کی ہے. یہ شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہم پالیسی کو یوتھ پالیسی کے بننے کے عمل نے پالیسیوں کو ڈرائنگ روموں سے باہر نکالا اور ڈائریکٹلی ینگ لوگوں سے جا کے ایک پوچھا کہ کیا ہے سچویشن کیا ہے. میرا خیال ہے یہ مجھے بتانا چاہیے. دوسرا یہ کہ ابھی برگد نے پچھلے دنوں ایک اسٹڈی کی تھی جو اسٹوڈنٹ لیڈرز کے ساتھ جو اسٹوڈنٹ سوسائٹیوں یونیورسٹیوں میں کام کر رہے ہیں, اس میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس کے باوجود 2002 میں بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے جس کے نتیجے میں اتنی بڑی یونیورسٹیوں کے جال یہاں پہ بچ گیا. تو وہ کوئی جو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
بیسیکلی جو اسٹوڈنٹ سوسائٹیاں یونیورسٹیوں میں وہ 2010 سے 18 کے درمیان کوئی 89% اسٹوڈنٹ سوسائٹیاں اس دور میں بنی ہیں. تو یہ جو مشرومنگ ایک پروسیس شروع ہو گیا لیکن وہ ابھی اور 2015 سے 2018 میں یہ زیادہ ہو گیا. پر ابھی شاید ضروری یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب میں بھی اور فیڈرل لیول کے بھی ان کو شاید زیادہ پالیسی لیول کے پروگرام دینے کی ضرورت ہے جہاں پہ ایکسچینج اور اسٹوڈنٹ سوسائٹی کا ایک یونیورسٹی کا دوسرے یونیورسٹی سے. تو یہ پالیسی لیول کا بھی ایک انٹرونشن کی ضرورت ہے. پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے لگتا ہے کہ جو یوتھ کو انگیج کرنا ہر لیول کے اوپر جو شاید وہ بہت بڑا ایک ایسٹ ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا ایپیسوڈ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. شکریہ ادا کرتا ہوں اقبال حیدر بٹ صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اس امپورٹنٹ موضوع پہ بات کر سکے. اور آپ سے یہ سوال ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, اور اپنی رائے ہمیں ضرور دیں کیونکہ آپ کی رائے ہمیں بہتر کرنے کے لیے یا آپ کے مسئلوں کو آگے لے جانے کے لیے ماٹی ٹی وی کا پلیٹ فارم استعمال ہو سکے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.